بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 7 آج ہم فتح مکہ کے چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا تعارف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کے 53 سال بسر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے بے پناہ محبت تھی۔ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین ہو کر آپ نے فرمایا، اے مکہ، تو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند یعنی تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی حدیث کی بک میں موجود ہے۔ رمضان 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا اور لڑے بغیر یعنی بغیر لڑائی کیے پرامن طریقے پر مکہ فتح کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوہ کو فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پس منظر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں اور قریش کے درمیان آئندہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا، یعنی آئندہ 10 سال تک مسلمانوں اور قریش میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس معاہدے کے مطابق عرب کے دیگر قبائل کو یعنی دوسرے قبائل کو آزادی تھی، تو وہ معاہدے کے فریقین یعنی 2 فریق تھے، مسلمانوں اور قریش، ان دونوں میں سے جس کا چاہے ساتھ دے سکتے ہیں۔ عرب کے 2 مشہور قبائل بنو بکر اور بنو خزاعہ تھے۔ بنو بکر طاقتور قبیلہ تھا اور بنو خزاعہ کو اکثر اور پیش یعنی اکثر زیادہ تر نقصان پہنچاتا رہتا تھا۔ بنو بکر نے قریش کا ساتھ دیا۔ بنو خزاعہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بننا پسند کیا، یعنی ساتھی بننا پسند کیا۔ معاہدے کی روح سے اب دونوں قبیلے بنو خزاعہ اور بنو بکر ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے، لیکن بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس حملے میں قریش کے لوگوں نے بنو بکر کی مدد کرنے کے لیے نہ صرف ہتھیار مہیا کیا بلکہ چند لوگوں نے اس لڑائی میں حصہ بھی لیا، اور اس طرح سے وہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ اس ظلم و ستم پر بنو خزاعہ کی طرف سے عمرو بن سالم خزاعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بنو خزاعہ پر ہونے والے مظالم کی پوری داستان، پوری کہانی بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست پیش کی۔ اب اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پیج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد یعنی ایک پیغام لے کے جانے والے کو قریش کی جانب درج ذیل شرائط کے ساتھ بھیجا۔ بنو خزاعہ کے جو لوگ لڑائی میں مارے گئے ہیں ان کے خون کا بدلہ دو۔ دوسرے نمبر پر تھا بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دو۔ تیسرے نمبر پہ اگر یہ دونوں شرائط منظور نہیں ہیں تو اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اب قریش کی تجدید صلح کی ناکام کوشش، تجدید یعنی دوبارہ نئے سرے سے صلح کرنا، کیونکہ قریش نے جو ہے وہ وعدہ خلافی کی تھی تو صلح نامہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، تو اب قریش دوبارہ نئے سرے سے صلح کرنا چاہتے تھے۔ ان کی وہ ناکام کوشش اس پیراگراف میں ہے کہ قریش کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ پہنچا تو انہوں نے جلد بازی اور غرور و تکبر میں تیسری شرط منظور کر لی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ اگر یہ شرائط منظور نہیں ہے تو اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو ختم کر دیا، لیکن جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے ابو سفیان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کی تجدید کرنے یعنی دوبارہ صلح کرنے کے لیے بھیجا۔ ابو سفیان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ وہاں سے کوئی جواب نہ پا کر وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گیا، یعنی ابو سفیان ان 2 صحابہ کے پاس گیا۔ انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ حضرت علی نے فرمایا، ابو سفیان، تجھ پر افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا عزم کر لیا ہے یعنی ارادہ کر لیا ہے، ہم اس کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان ہر طرف سے نا امید ہو گیا۔ اس نے حضرت علی سے کہا کہ مجھے کوئی مشورہ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم قریش کے ایک قبیلے بنو کنانہ کے سردار ہو، خود ہی لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو یعنی امن کا اعلان کر دو اور واپس اپنے وطن لوٹ جاؤ۔ ابو سفیان نے ایسا ہی کیا اور واپس جا کر سارا قصہ لوگوں سے بیان کیا۔ سب نے پریشان ہو کر کہا کہ یہ نہ تو صلح ہے اور نہ جنگ۔ یہ آج ہم نے اس چیپٹر کی ہے ہاف ریڈنگ، کل بقیہ اس چیپٹر کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ آپ نے اس چیپٹر کی جتنی میں نے ریڈنگ کی ہے اس کو آپ نے خود بھی ریڈ کرنا ہے اور بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ اگر کسی بات کو سمجھنے میں، کسی ورڈ کو سمجھنے میں، کسی جملے کو سمجھنے میں آپ کو پرابلم ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔